بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ماہ رمضان المقدس لمحات میں فہم دین کورس کی آج تیسری نشست میں آپ تمام دوست احباب کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو اہل سنت کے ہاں یہ روایت ہے کہ ہم فضائل سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں۔ آپ کے وصال با کمال کا یہ دن ہے، تو آپ کا تذکرہ، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کو بیان کرنا اہل سنت اپنا شعار سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، اہل بیت اطہار میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت اونچا مقام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں ان کی شان بیان فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 میں ذکر ہے، اور یہ جو 60 آیت ہے اور آگے 61 آیت نمبر 61 کے اندر ایک مباہلہ کا ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ اسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، تو آپ فرما دیں کہ بلا لو اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانیں اور تم اپنی جانیں بلاؤ، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ذکر ہوا مبالغہ کا۔ تفسیر مظہری کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسائیوں کو مبالغہ کا کہا، تو عیسائی اس وقت عاقب نامی پادری کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ یا عبد المسیح ما ترا، اے عبد المسیح، یہ تیری کیا رائے ہے اس بارے میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے وہ کہنے لگے کہ وہ ہم سے مبالغہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اس پر وہ یہ کہتا ہے یا معاشر النصارى ان محمد النبی مرسل، کہ اے عیسائیوں تم جانتے ہو، اے نصارہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے مبالغہ نہ کرو۔ اب وہ جو عیسائی پادری تھا اس نے نبی مرسل کہا۔ اب یہاں سے ایک شک بھی دور ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب عیسائی جو ہیں وہ معاذ اللہ دجال اور کذاب نبی علیہ السلام کے بارے میں لفظ بولتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، جس طرح کہ محمد علی مرزا نے بھی یہ بات کہی۔ یہاں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس پادری نے یہ کہا وہ نبی مرسل ہیں، اور تم بھی جانتے ہو کہ وہ نبی مرسل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سارے عیسائی، سارے نصارہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس بات پہ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت امام حسین کو پکڑا ہوا تھا، ایسے اٹھایا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے چل رہی تھیں، اور حضرت علی المرتضیٰ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے گھر والوں، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اب جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ عیسائیوں کا گروہ آیا، اور وہ جو پادری تھا وہ کہنے لگا یا معاشر النصارى، اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے جو میرے سامنے ہیں یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہوں سے ہلا کے رکھ دے گا۔ تو جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے مبالغے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں مبالغہ کرتے۔ اس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مبالغہ کرتے اور میں دعا کر دیتا اور سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی اگر آمین کہہ دیتے تو یہ عیسائی سارے ختم ہو جاتے۔
اور زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہ بچتا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ یہاں پر جو نساءنا و نساءکم قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان سے مراد حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کتنا مقام ہے، ایک تو جمع کا صیغہ، اور پھر جمع کے اندر بھی عظمت ہے، اور جمع اس لیے ہے کہ چونکہ مقام و مرتبہ بلند ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ اور یہاں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں چل رہی تھیں، آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ آج کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ گھر سے نکلے نا، اگر نکلیں تو انداز یہ ہے کہ آگے والد چل رہے ہیں، پیچھے شیر خدا چل رہے ہیں، اور درمیان میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی حالت میں تشریف لے جا رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت جہاں پر تمام کے تمام اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے، وہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور جا کر اپنے لیے بھی اور اے اماں جی آپ کے لیے نبی علیہ السلام سے دعا کرواؤں گا۔ یہ آئے اور کہتے ہیں فصلیت معہ المغرب، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ سرکار نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی مغرب کے بعد بیٹھے رہے، خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو کہتے میں بھی جلدی سے اٹھ کے آپ کے پیچھے گیا۔ محبوب علیہ السلام نے میری آواز سنی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ یہ حذیفہ ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کہتے میں نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے فرمایا ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ یعنی وہ بات جو گھر سے نکلتے ان کے دل میں تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتائے بغیر ہی انہیں ارشاد فرما دی۔ اور اس حدیث کے بعد اتنے الفاظ کے بعد آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اور آ کر اس نے چونکہ اجازت لی تھی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام کہا، اور ساتھ وَيُبَشِّرَنِي، مجھے اس نے بشارت دی ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اے محبوب اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور حسن و حسین کو اللہ پاک نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ اس کے بعد آگے مشکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عباس نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے اور اجازت مانگی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ان کو دی، ساتھ یہ فرمایا تم جانتے ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ سرکار نے ہاں میں جانتا ہوں وہ کیوں آئے ہیں، تم ان کو اجازت دو، اور وہ آئے۔ حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اندر تشریف لائے، انہوں نے آ کے کیا کہا جئناک نسألک، ہم آئے ہیں کہ آپ سے سوال کریں کہ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بنت محمد، کہ اپنے گھر والوں میں میں سب سے زیادہ جسے محبت کرتا ہوں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کے نام لیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی نام لیا، اور پھر بعد میں حضرت عباس کا نام لیا۔ تو حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے آخر میں کیا، حضرت علی کے بھی بعد بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں چچا علی آپ پر سبقت لے گئے، ان علی سبقک بالہجرہ،
ہجرت کی وجہ سے کہ انہوں نے پہلے ہجرت کی ہے، اس وجہ سے یہ مجھے زیادہ عزیز ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحہ ہر وقت میرا ساتھ دیا۔ ابھی آپ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، علی اس وقت میرے ساتھ تھا۔ یہ واضح طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کنز العمال ہے، اور کنز العمال کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں حدیثیں اکٹھے روایت کی ہیں۔ ایک تو حضرت ام عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب قیامت کے دن تشریف لائیں گی تو اللہ فرمائے گا کہ اے انسانوں اپنی نظریں نیچی کرو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ یہ روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ نے کی۔ دوسری روایت بھی یہاں پر موجود ہے کہ جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ تو راضی نہیں اس بات پہ کہ اللہ پاک تجھے اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنائے۔ اور تیسری روایت یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنائے، تمام مومنین کی عورتوں کی سردار بنائے، اور تمام امت کی عورتوں کی سردار بنائے۔ یہ تینوں روایات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، خاص طور پر ان کے لحاظ سے وہ دشمنی کو بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ اختلاف کو اور جھگڑے کو بیان کرتے ہیں، جو ان کے اختلافات تھے، ان کے جھگڑے تھے۔ میرے بھائیو، یہ میرے پاس تفسیر روح المعانی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں لوگ لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے، یہ آیت 18ویں پارے کے اندر ہے، آیت نور کے ساتھ متصل یہ آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح و شام، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ کوئی خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اب ان میں آیات کے اندر آپ نے سنا کہ کچھ گھروں کا ذکر ہوا، گھروں کی شان بیان ہوئی، گھروں کا مقام بیان ہوا کہ اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، صبح و شام ہوتی ہے، اور ایسے میں اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو نماز سے روک نہیں سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی اور چیز، بلکہ وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مست رہنے والے لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر حدیث سے میں کروں، یہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے، اور تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 17-18 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 499۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس آیت کو تلاوت فرمایا تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں میں کن کا ذکر ہے؟ تو سرکار نے جواب دیا بیوت الانبیاء، ان گھروں میں انبیاء کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس پر پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقام علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا البیت منہا، کہ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یہ اشارہ کر کے کہ یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے، اور پتہ اشارہ کدھر کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت فاطمہ کو کتنی اہمیت سے دیکھتے تھے، اہمیت اور دیتے تھے، اور کتنا ان کے بارے میں اچھا نظریہ تھا اس گھر کے بارے میں۔ تو سرکار سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے نعم من افاضلھا، ہاں یہ بھی ان فضیلت والوں گھروں میں سے ایک گھر ہے جو میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، جس میں ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
میرے بھائیوں، یہ دیکھے واضح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کی فضیلت بیان کروائی ہے۔ انہوں نے سوال کیا تو سرکار نے جواب دیا۔ اور پھر اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ بات موجود ہے، فتح الباری میں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں جب وہ بیمار تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اجازت ہے گھر میں آنے کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اجازت دیتا ہوں۔ تو وہ اجازت لے کے جب تشریف لائے، تیمارداری کی، اس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، کہ اے فاطمہ، یہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنا اہل اور اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور اسی طریقے سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اے اہل بیت تم لوگوں کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے مجھ سے ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضیت، میں راضی ہو گئی۔ اب یہ واضح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل موجود ہے کہ اس میں یہ جو اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طریقے سے کیسے یہ اختلافات کہاں سے نکال کے لائیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اسپیشلی بیان کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے دروازہ توڑا اور انہوں نے معاذ اللہ اس طریقے سے کیا۔ ان کے بارے میں یہ واضح سنیں، یہ مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، کہ قسم ہے مجھے خدا کی کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس سے نبی علیہ السلام تجھ سے بڑھ کر پیار کرتے ہو، یعنی تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے بابا جان کے بعد میں بھی آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تو ہے مجھے، اس لیے کہ ہمارے محبوب تجھ سے پیار کرتے تھے تو میں بھی پیار کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، وہ دروازہ توڑنا اور پھر معاذ اللہ آگے بہت ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، ان کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت طہار سے پیار کرتے ہیں، خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر کشف الغمہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوئی، اس میں محرکات میں، یعنی محرک کون لوگ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو زیرہ خریدی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی، اور مہنگی خرید کر وہ پھر واپس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تحفے کے طور پہ عطا کر دی، تاکہ وہ ان کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ یہ مجھے شادی کے لیے پیسے ویسے دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رشتہ بھی تو، خوبصورت رشتہ بھی تو نبھا رہے تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی برادر ان لا ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ دو بہنیں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا خوبصورت سا گلدستہ تھا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا۔ ہر ایک پھول کی علیحدہ خوشبو تھی، اور آپس میں بھی شیر و شکر رہتے تھے، محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور بلند فرمائے، اور ہمیں یہ قرآن و سنت کا پیغام ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔